کرن اپنے شوہر سورج خان کے ساتھ اچھی اور خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کا خاوند امیر آدمی تھا۔ زرعی فارم سے متصل اس کی شاندار کوٹھی اس کے اعلیٰ ذوق کی آئینہ دار تھی۔ شہر میں ایک ہوٹل بھی تھا جس سے ہر ماہ معقول آمدنی حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اسے نوکر چاکر، آرام دہ گاڑیاں، کھلی فضا، دلکش ماحول، سبھی کچھ میسر تھا۔ کمی تھی تو صرف اولاد کی۔ اس کی گود ابھی تک خالی تھی۔ پچھلے 10 سالوں میں وہ امیدوں کے ساتھ دعائیں بھی کرتی رہی، لیکن نصیب آور نہ ہو سکی۔ دونوں اپنے میڈیکل ٹیسٹ بھی کروا چکے تھے۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ آخر وہ کیوں بچوں سے محروم ہے۔ بس خدا کے ہاں سے ہی دیر تھی۔ اس نے اپنی محرومی کے آزار کو کم کرنے کے لیے ایک یتیم لڑکے چاند خان کو ملازم رکھ لیا، جس کی عمر 10 سال تھی۔ لڑکا خوبصورت، ذہین اور فرما بردار تھا، چنانچہ اس نے اپنا بیٹا ہی بنا لیا۔ شروع میں سورج خان مخالف ہوا، لیکن پھر اس نے گھر کا ممبر تسلیم کر لیا۔ لیکن اب جب 7 برس گزرنے کے بعد 17 برس کی عمر میں چاند خان ایک خوبصورت، نوجوان اور بہادر لڑکا دکھائی دے رہا تھا، تو سورج خان پھر سے اس کے مخالف ہو گیا۔ وہ ماں بیٹے کے تعلق کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اس نے چاند کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن پھر چاند نے پس و پیش کی اور پھر کرن نے بھی اسے جانے نہ دیا۔ سورج خان اپنی حرارت سے اندر ہی اندر سلگنے لگا۔ اس نے چاند خان پر چوری کا الزام بھی لگایا، لیکن اس میں حقیقت نہ تھی۔ ڈرامہ کامیاب نہ ہوا اور خفت اسے ہی اٹھانی پڑی۔ تاہم اب وہ کرن سے بھی کھچا کھچا رہتا تھا۔ ان کی ازدواجی زندگی سرد مہری کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات اس نے ایک برا خواب دیکھا تھا۔ وہ ایک مردہ پرندے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہی تھی۔ سورج خان گھر لوٹنے والا تھا۔ وہ گھڑی دیکھتی ہوئی اس کی منتظر تھی۔ وہ آج شام سینما دیکھنے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ ڈائننگ ہال کے ایک کونے میں لگی میز پر گرما گرم کھانا برتنوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ اسے چاند کا بھی انتظار تھا۔ اس نے اسے کچھ ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے مین روڈ پر واقع شاپنگ پلازا کی طرف بھیجا تھا۔ اچانک اس کی محویت ٹوٹ گئی۔ اسی لمحے باغ سے کسی پرندے کی دردناک آواز سنائی دی۔ وہ باغ کی کھڑکی کی طرف متوجہ ہوئی، مگر پھر اطلاعی گھنٹی کی آواز نے اسے صوفے سے اٹھنے پر مجبور کر دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی راہداری میں داخل ہوئی اور پھر خارجی راستے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا خاوند سورج خان اپنی لمبی کار میں دروازے پر اس کا منتظر تھا۔ اس کے لیے بیرونی گیٹ ملازم کی بجائے اس کی بیوی نے کھولا۔ اس نے یہ ڈیوٹی بخوشی اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ روش کے دونوں جانب خوشنما پودوں کی شاخوں پر سجے رنگا رنگ پھول ہوا میں جھومتے مسکرا رہے تھے، لیکن اداسی کی لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ آج پھولوں کی شادابی پر نگاہ نہ اٹھی اور وہ بے نیازی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس نے گیٹ کھولا۔ سورج خان کی نئی ٹیوٹا کرولا اندر داخل ہوئی۔ سورج خان گاڑی سے باہر نکلا تو کرن دھک سے رہ گئی۔ سورج خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں خوف اور سراسیمگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دبا ہوا گلابی رنگ کا پیکٹ پھسل کر نیچے گر پڑا۔ وہ گردن جھکا کر نڈھال سا ڈرائیو وے کے ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹ تھرا رہے تھے۔ مزمل سی آواز نکلی، وہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ کیا؟ کرن نے قریب ہو کر غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیسے بتاؤں کہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ گردن جھکا کر مردہ لہجے میں بولا۔ ہوا کیا ہے؟ کرن نے سورج کا بازو تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ظلم ہو گیا، ظلم، سورج نے پھٹے ہوئے لہجے میں کہا، پھر سر تھام لیا۔ کرن کا ہاتھ اس کے کندھے پر آ گیا۔ میرے سرتاج، آخر ہوا کیا ہے جو آپ اس قدر پریشان، خوف زدہ اور نڈھال ہو رہے ہیں؟ کسی ظالم نے چاقو مار کر چاند کو قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ وہ زور سے چیخ پڑی، پھر بے یقینی سے اسے گھورنے لگی۔ ہاں کرن، میں راستے میں تالاب کے کنارے اس کی لاش دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے جھاڑیوں میں ایک سیاہ سایہ بھی غائب ہوتے دیکھا ہے۔ وہ چند لمبے صدمے سے نڈھال کسی بے جان لاش کی طرح کھڑی رہی، پھر بولی، تم اس کی لاش تو لے آتے۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ پولیس کے آنے تک لاش تالاب کے کنارے ہی پڑی رہے گی۔ تالاب کے پانی میں اس کا خون شامل ہو رہا ہے۔ جھاڑیوں میں بنی پگڈنڈی پر ایک خون آلودہ خنجر پڑا ہے۔ پولیس آ کر جائے وقوع کا جائزہ لے گی، پھر لاش اٹھائی جائے گی۔ میں نے انہیں اطلاع کر دی ہے۔ میں نے لاش کی تصویریں موبائل کیمرے سے اتاری ہیں، مگر تم دیکھو گی تو تمہیں دکھ ہوگا۔ سورج خان نے دیوار پر لگی چاند کی تصویر پر اداسی نگاہ ڈالی۔
چند لمحے سکوت مرگ طاری رہا، پھر سورج نے زمین سے پیکٹ اٹھا کر پھاڑتے ہوئے گلابی رنگ کا سوٹ کرن کو دکھایا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ کرن نے سوٹ لے کر فرش پر پھینک دیا۔ اب مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اتنے اچھے لڑکے کو کس نے مارا؟ اس سے کس کی دشمنی تھی؟ وہ تو سب کے کام آنے والا تھا، وہ تو محبت کے قابل تھا۔ یہ کس درندے نے ظلم ڈھایا ہے؟ میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گی، وہ ہذیانی کیفیت میں بولتی چلی گئی۔ ایک شخص تو اس کا دشمن تھا، سورج خان نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ کون؟ کرن نے تیزی سے پوچھا۔ وہی ادھیڑ عمر کارپینٹر جس سے وہ لکڑی کا سامان لایا کرتا تھا۔ وہ مکار اور کینہ توش شخص ہے، وہ سزا یافتہ بھی ہے۔ اس کا نام چنگیزی ہے۔ یہ باتیں مجھے ہوٹل میں معلوم ہوئی تھی۔ اس کی بیوی تالاب پر چاند خان سے ملنے آیا کرتی تھی۔ کارپینٹر چنگیزی کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا ہوگا، اور شاید… سورج نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا اس نے کبھی چاند کے متعلق شکایت کی تھی؟ کرن نے پوچھا۔ ہاں، سورج نے تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا۔ ایک بار اس نے مجھے باہر روک کر کہا تھا کہ اپنے آوارہ نوکر کو لگام ڈالیے، اور اپنی بیوی کو تو میں نے پابند کر دیا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ مگر چاند تو ایسا نہیں تھا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ کرن نے بے اعتباری سے نفی میں سر ہلایا۔ اسی وقت سورج خان نے پولیس کی کال اٹینڈ کی اور دونوں گاڑیوں میں جا بیٹھے۔ کار تیزی سے جائے وقوع کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ ساکت و صامت بے تاثر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کرن چاند خان کی موت کے صدمے سے نڈھال تھی۔ اس کے کندھے سے سر ٹیکے خلا میں گھور رہی تھی۔ اچانک ایک کالی بلی تیزی سے راستہ کاٹتی چلی گئی۔ سورج خان نے جلدی سے بریک لگائی کہ کہیں وہ گاڑی کے پہیوں کے نیچے آ کر کچلی نہ جائے۔ کرن کی محویت ٹوٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پولیس کی کار کے پاس اپنی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ انسپکٹر جبران 3 سپاہیوں کے ساتھ ان کا منتظر تھا۔ لاش تالاب کے کنارے پڑی تھی۔ اف میرے خدایا، کرن کے منہ سے نکلا، اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے لاش کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ دیکھیے، لاش کو ہاتھ نہ لگائیے۔ انسپکٹر جبران نے کرن کی جذباتی کیفیت دیکھ کر خبردار کیا۔ میرے بیٹے نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ تو معصوم تھا، بے ضرر تھا، دکھ درد بانٹنے والا تھا۔ کرن نے جھک کر چاند کی خون آلود لاش کو نظروں میں سمیٹتے ہوئے کہا، پھر اسے جھرجھری سی آ گئی۔ کیا یہ آپ کا بیٹا تھا؟ انسپکٹر عمران نے معاملے کو بھانپتے ہوئے دھیمے لہجے میں سورج خان سے پوچھا۔ اس نے کرن پر ایک اچھٹتی ہوئی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اسے آج سے 7 سال قبل میری بیوی نے یتیم اور لاوارث جان کر ملازم رکھا تھا۔ یہ اس دنیا میں تنہا تھا، اور ہم چونکہ بے اولاد ہیں اس لیے میری بیوی اسے اپنا بیٹا ہی تصور کرتی تھی۔ جب یہ ملازم ہوا تو اس کی عمر تقریباً 10 برس تھی۔ اب 17 سال کا نوجوان ہو چکا تھا، مگر مجھے اپنی بیوی پر کامل اعتماد ہے، اس لیے میں کبھی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوا۔ سورج خان نے پھر کرن پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر جبران آگے بڑھا۔ اس نے لاش پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر سورج خان کے اشارے پر تالاب کے بائیں جانب سڑک کے پار بکھری جھاڑیوں میں دکھائی دیتے چاقو کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ انسپکٹر چاقو کے قریب چلا گیا۔ چوڑے پھل اور مضبوط دستے والا لمبا چاقو جس کے دستے پر چھوٹے چھوٹے سرخ و سفید موتی جڑے ہوئے جگمگا رہے تھے۔ چاقو کے دستے کو غور سے دیکھ کر سورج خان بڑے زور سے اچھلا۔ میں سمجھ گیا۔ وہ جوش کے عالم میں چلا اٹھا۔ آپ کیا سمجھ گئے؟ انسپکٹر جبران نے اپنی تیز نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے پوچھا۔ انسپکٹر صاحب، یہ چاقو میں نے یہاں سے کچھ فاصلے پر رہنے والے کارپینٹر کے پاس دیکھا تھا۔ اس کا نام چنگیزی ہے۔ اس نے اس چاقو سے میرے لیے پھل کاٹ کر پلیٹ میں رکھے تھے۔ میں نے اس سے ایک الماری خریدی تھی، اور میری بیوی کے لیے چاند اس سے خوبصورت میز، کرسیاں اور شوکیس بھی اپنی تنخواہ سے خرید کر لایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قتل کارپینٹر نے کیا ہے؟ انسپکٹر نے جلدی سے پوچھا۔ لیکن اسے آپ کے ملازم کو قتل کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ جناب، یہ معلوم کرنا تو آپ کا کام ہے، البتہ ایک بات کانٹے کی طرح میرے ذہن میں چبھ رہی ہے۔ سورج خان سوچتا ہوا بولا۔ وہ کیا؟ جلدی بتائیے، انسپکٹر عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کارپینٹر چنگیزی چاند خان سے بہت ناراض اور خفا تھا۔ اس نے مجھ سے چاند خان کی شکایت بھی کی تھی۔ اس کی بیوی 2-1 بار تالاب پر چاند خان سے ملنے آئی تھی، جس کی چنگیزی کو خبر مل گئی تھی۔ وہ بڑے تیش کے عالم میں مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ اپنے ملازم کو لگام ڈالیے، ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور جناب، سنا ہے کہ وہ ڈکیتی وغیرہ کے جرم میں سزا یافتہ ہے۔ سورج خان کی آواز میں سراسیمگی تھی۔ اس وقت فنگر پرنٹ کے عملے کے 2-4 افراد چاقو پر ایکسپوز پاؤڈر چھڑک کر سامنے لے آئے۔ انسپکٹر صاحب، چاقو پر انگلیوں کے نشانات موجود نہیں، قاتل دستانے پہنے ہوئے تھا۔
انسپکٹر جبران نے چاقو ان سے لے کر ایک پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر پولیس بیگ میں محفوظ کر لیا اور لاش کے ارد گرد کا ماحول دیکھتا ہوا سڑک اور گھاس والی زمین کا جائزہ لینے لگا۔ سڑک پر چاند خان کی موٹر سائیکل الٹی پڑی تھی۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ فرحان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، معاملہ کچھ الجھا ہوا ہے۔ موٹر سائیکل جس انداز میں الٹی پڑی ہے اور اس کی بتیاں جس طرح ٹوٹی ہوئی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بائک کو زوردار جھٹکا لگا ہے، جس سے چاند خان سڑک کے کنارے گر پڑا اور قاتل فوراً ہی اس کے سامنے چلا آیا۔ قدموں کے مٹے مٹے نشانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل اور مقتول میں ہاتھا پائی اور زور آزمائی ہوئی اور موقع پا کر قاتل نے چاقو چاند کے سینے میں اتار دیا۔ وہ ڈگمگاتا ہوا تالاب کے کنارے جا کر ڈھیر ہو گیا اور قاتل جلدی میں یا شاید کسی خوف کے تحت چاقو جھاڑیوں میں پھینک کر بھاگ نکلا۔ کرن اس وقت بھی لاش کے گرد افسردہ، ملول اور رنجیدہ سی ٹہل رہی تھی۔ اچانک چلتے چلتے اسے گھاس میں آدھا ٹوٹا ہوا بٹن دکھائی دیا جس پر خون جمع ہوا تھا۔ کرن نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے پہلے سوچا کہ بٹن انسپکٹر کے حوالے کر دے، جو کہ ایک اہم کلیو ہو سکتا تھا، لیکن پھر اس کے اندر جاسوسی کی حس بیدار ہو گئی۔ وہ شادی سے قبل جاسوسی ناول اور ڈائجسٹوں میں چھپی کرائم کہانیاں اکثر پڑھا کرتی تھی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ فی الحال وہ یہ بٹن اپنے پاس ہی رکھے گی اور خود حالات و واقعات پر غور کر کے قاتل کو بے نقاب کرنے کی جدوجہد کرے گی، اور اگر سراغ نہ ملا تو پھر بٹن پولیس کے حوالے کر دے گی۔ وہ خود کو ایک جاسوس اور سراغ رساں محسوس کرنے لگی۔ اسے کرسٹائنا برانڈ کی ایک کہانی کی جاسوس عورت یاد آ گئی جس نے بالآخر قاتل کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر دم لیا تھا۔ مختصر سا سفر طے کر کے انسپکٹر جبران، فرحان، سپاہی اور سورج خان ٹیلے پر بنے کارپینٹر چنگیزی کے مکان پر پہنچے۔ باہر نکلتے ہوئے چنگیزی کا رنگ اڑ گیا۔ انسپکٹر جبران کو دیکھ کر اس کے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ وہ اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ مجرم اس کے نام سے کانپتے تھے۔ آپ انسپکٹر صاحب؟ اس کے منہ سے گھبرائے ہوئے لہجے میں نکلا۔ اندر چلو، انسپکٹر عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ حیران و پریشان سا اندر چلا آیا۔ صحن میں سیب کے گھنے درخت کے نیچے میز اور چند کرسیاں پڑی تھیں۔ میز پر اخبار و رسائل بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ فاصلے پر تیار ہونے والی میزیں اور کرسیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں جن پر اس کی بیوی برش پکڑے پینٹ کر رہی تھی۔ انسپکٹر نے چنگیزی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہانپتا کانپتا ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ سورج خان بھی انسپکٹر کے سامنے براجمان ہو گیا۔ سپاہی کھڑے ہو کر ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگے، جبکہ عورت چونک کر برش رکھتے ہوئے پولیس کو گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انسپکٹر جبران نے اپنی تیز نگاہیں چنگیزی پر جما کر اس کا سرتپا جائزہ لیا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، کیا تم اپنی پرانی روش بدل چکے ہو یا اسی راستے پر گامزن ہو؟ انسپکٹر صاحب، میں چوری ڈکیتی چھوڑ چکا ہوں اور سزا کاٹنے کے بعد اب شرافت کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میں اور میری بیوی لکڑی کی میزیں اور کرسیاں، شوکیس وغیرہ بنا کر فروخت کرتے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو میرے جیل جاتے ہی بیمار ہو کر چل بسا تھا۔ چنگیزی نے احوال سنایا۔ اچھا، ایسا کرو، انسپکٹر نے دلچسپ لہجے میں کہا، درخت سے 2 سیب اتارو اور اپنے چاقو سے کاٹ کر پلیٹ میں سجا دو۔ ضرور ضرور سرکار، میں چائے پانی کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ چنگیزی نے اپنی بیوی کو آواز دے کر چائے بنانے کا کہا اور خود کرسی پر کھڑا ہو کر سیب اتارنے لگا۔ سیب میز پر رکھ کر وہ ایک چھوٹے سے درخت کے پاس گیا۔ اس کی ایک شاخ سے سیاہ رنگ کا چاقو کا خول لٹک رہا تھا، لیکن جیسے ہی چنگیزی نے خول میں ہاتھ ڈالا، اس کا ہاتھ اٹک کر رہ گیا۔ وہ حیرت سے اچھلا، پھر اس کی آنکھوں میں خوف سے مٹایا۔ وہ گھبراہٹ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور سرگوشی میں کچھ پوچھا۔ اس کی بیوی نے نفی میں سر ہلایا۔ چنگیزی سٹپٹا سا گیا۔ الجھن کے عالم میں وہ واپس میز کی طرف آیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھنے لگا۔